بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 85 ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم نہیں میں کب تک چوکھٹ میں پیر سمیٹ کر توازن برقرار رکھے بیٹھا رہا اور ایسی خیالات کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا، لیکن میری نظر نے سایہ دیوار سے ایک اور سایہ جدا ہوتے دیکھا۔ یہ رابعہ تھی جو نہ جانے کب سے رات کی اس خاموش پہر دیوار سے ٹیک لگائے تنہا کھڑی تھی۔ میری طرف اس کی پشت نہ ہوتی تو وہ ضرور دیکھ لیتی کہ میں بھی اس کی طرح خیالات کے گرداب میں اکیلا ڈوب رہا ہوں، ڈوب کر ابھرنے کی کوشش میں امید کے ایک تنکے کا سہارا چاہتا ہوں اور روشنی کی ایک کرن کا متلاشی ہوں۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ مجھے اس پر رشک آیا، شاید اس کے ذہن میں کوئی کشمکش نہیں، کوئی خلفشار نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس فیصلے سے پوری طرح مطمئن بھی ہے۔ رابعہ اب دائیں جانب کے مختصر سے باغیچے میں لان پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ نیم شب کی چاندنی میں وہ بالکل کسی مرمری مجسمے کی طرح نظر آتی تھی، اس کے پیکر کے خد و خال کو اس مہارت سے تراشنے میں فنکار کے ہاتھوں کو خود قدرت نے اپنے کمال حسن آفرینی کا ذریعہ بنایا ہو۔ میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچا اور الگ سے مینڈک کی طرح آواز نکالی۔ وہ چل کر دور جا کھڑی ہوئی، پھر اس نے مجھے دیکھا۔ میں جھک کر تسلیم بجا لایا اور پھر وہی آواز نکالی۔ آدھی رات کو مینڈک کی طرح ٹرانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس کر بولی۔ مینڈک ہو تو گلا صاف ہو جاتا ہے، میں نے کھنکار کہا۔ اگر مینڈ کی ہو تو زکام ہو جاتا ہے۔ اسی وقت رابعہ کو چھینک آئی۔ دروازے پر مستعد کھڑے ہوئے سنتری نے چونک کر ہمیں دیکھا۔ اس نے یقیناً یہ سمجھا ہوگا کہ اس کوٹھی میں رہنے والے بھی رات کو شراب پی کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کوٹھی والوں کے متعلق اس کے عقائد کو تقویت حاصل ہوئی ہوگی کہ سب بلا تخصیص اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوتے ہیں۔ ہم دونوں بے ساختہ ہنسے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم 1 گھنٹہ 44 منٹ 42 سیکنڈ تک سائے کو دیکھتی رہی، 5 منٹ 6 سیکنڈ تک چاندنی پر غور فرماتی رہی اور اب 3 منٹ 4 سیکنڈ سے میرے فرمودات عالیہ سے مستفید ہو رہی ہو۔ آخر کیوں؟ میرا مطلب ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی مجھے اور تمہیں؟ میں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، کیا یہ الزام غلط ہے؟ نہیں۔ رابعہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگر تم مدعی ہو یا مدعا علیہ، جواب تو تمہیں بھی دینا ہے۔ عرض پر رات بھر جاگنے والوں کی 3 اقسام مشہور ہیں، میں نے کہا۔ اخبار چھاپنے والے عاشقان، محبور اور الو۔ رابعہ پھر ہنسی۔ تم نے جس زبان میں فریاد کی تھی وہ کچھ اور تھی، اس کے بارے میں ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ جب مینڈک ٹراتے ہیں تو الو جاگتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلہ بھاگتا رہتا ہے۔ قافلہ چلتا رہے، کم سے کم محاورے کو تو بخش دو، رابعہ نے کہا۔ نہیں، جب کتے بھونکیں گے تو قافلے والے خود سر پر دوڑیں گے، محاورہ درست کر لیں، یہ ذاتی تجربے کی بات ہے۔ رابعہ کو پھر ہنسی آئی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ خدشات اور فکر مندی کے بیابان سے نکل کر بے یکلخت اپنے خوابوں کے دل نشین جزیرے میں جا اترا، جہاں رنگ اور خوشبو کی فروانی تھی، حسن اور رونائی کے آبشار تھے اور گنگناتے چشموں کے گیت تھے۔ اچھی خاصی باتیں کرتے کرتے سکتہ کیوں طاری ہو گیا؟ رابعہ نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے کہا۔ میں چونکا۔ باتیں؟ ہاں، میں باتیں ہی تو کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں سوچتے سوچتے تھک گیا تھا۔ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا سکندر، وہ بولی۔ صرف سوچنے رہنے سے آدمی پاگل تو ہو جاتا ہے، میں نے کہا، اور شاید تم نظر نہ آتی تو میں بھی کھو جاتا۔ تم نے دیکھا کہ آثار پیدا ہو چلے تھے۔ میں نے جو بے سروپا باتیں کی ہیں وہ اور کیا تھا؟ میرے دماغ کے بوائل میں اندیشوں کے سٹیم کا پریشر بڑھ گیا تھا۔ پریشر والوں کھلنے سے کیسا شور پیدا ہوتا ہے مگر اسے بوائل نہیں پھٹتا۔ کچھ دیر پہلے میں بالکل اکیلا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا، تم نے مجھے بچا لیا۔ وہ باتیں جن کا تعلق سکندر بخت کے مقدمات سے، اس کے مسائل اور اس کی مشکلات سے نہ ہو، تھانے کچہری اور قانون کی دفاع سے نہ ہو، لا قانونیت سے نہ ہو، مستقبل کے کسی خوف، کسی تاریک پہلو اور کسی پریشانی سے نہ ہو، اپنی بات کرو، میری بات کرو، ان خوابوں کی بات کرو جو میرے بھی ہیں اور تمہارے بھی ہیں، اس محبت کی بات کرو جس نے مجھے تسخیر کر لیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رات کے اندھیرے کو صبح کا اجالا تسخیر کرتا ہے۔ ہر صبح پہلے کاذب لگتی ہے، دھوکہ، فریب نکاح، مگر وہی صبح صادق کا اجالا بن جاتی ہے، تو سیر کے یقین کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ بولتے بولتے میں نے رابعہ کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی اور چاندنی کے مدھم اجالے میں بھی اس کی عارض پر رنگ گلاب کی سرخی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سر کو کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ سکون اور طمانینت کا ایک اجنبی اور مسرسا احساس محسوس ہوا جو میرے وجود میں نشہ بن کے اترنے لگا۔ میں نے آرزو کی کہ کاش وقت کی گردش یہیں رک جائے، اس رات کا دوسرا کنارہ نہ ہو۔ سکندر، رابعہ کی آواز بیکرام وقت کے کسی سائل سے آئی۔ میں تمہاری سوال کا جواب دوں گی جو تم نے سب سے پہلے کیا تھا کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تم نے تو وجہ بتا دی، وجہ میرے لیے بھی وہی تھی۔ میں بھی مستقبل کے اندیشوں میں گرفتار تھی، تنہا تھی اور ڈری ہوئی تھی، لیکن میں عورت بھی ہوں، صرف وکیل ہی نہیں ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی اور تم نہ آتے تو شاید سوچتے سوچتے میں پاگل ہو جاتی، مگر میں صرف اپنے اور تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، کسی مقدمے اور کسی قانونی حوالے کے بارے میں نہیں۔ وہ دن کی دنیا ہے جسے ہم سب ایک ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں،
تم اور میں، محسن اور شیلا، انکل رضوی اور شیروانی اور فوزیہ اور اس کی ماں، ہم سب ایک ساتھ پار اتر جائیں گے سلامتی کے کسی ساحل پر، یا اس منجدار میں ڈوب جائیں گے، مگر میں یہ نہیں چاہتی۔ مجھے جینے کے لیے صرف ایک زندگی ملی ہے۔ اگر میں صرف اپنے لیے جینا چاہوں تو کیا یہ جرم ہے؟ اور خود غرضی ہے تو کیا بقا کی جد و جہد میں اپنے سوا سب کو نظر انداز کر دینا عین قانون فطرت ہے، ایک حیوانی جبلت ہے؟ میں اپنی ایک زندگی کو ایک دنیا کی بقا کے مسائل پر قربان کیوں کروں؟ کیا دیا ہے آخر اب تک اس دنیا نے مجھے کہ میں اس کی خاطر کچھ کروں؟ اور آئندہ کیا دے گی؟ دکھ، بدنامی اور مصائب کے سوا میں اپنی دنیا کو لے کر الگ کیوں نہ ہو جاؤں؟ خوشی پر میرا حق بھی تو ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے آنکھیں کھول کر اور سیدھا بیٹھ کے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، وہ بولی، کیونکہ وہی تم بھی چاہتے ہو۔ اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو سکندر، حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے رابعہ۔ میں نے کہا، صرف آرزو کرنے سے بات نہیں بنتی۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ اس کے بال چہرے پر آئے اور اس نے نزاکت سے انہیں پھر شانوں پر پھیلا دیا۔ آرزو کیا ہے؟ فقط اپنے ارادوں کی کمزوری، ورنہ جہاں چاہنے وہاں راہ ہے۔ راہ تو ہے لیکن منزل کہاں ہے؟ ابھی تو نشان منزل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مجھے ڈالنے کی کوشش مت کرو، میری اور تمہاری منزل ایک ہے تو ڈر کیسا؟ وہ بولی۔ میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتی ہوں، ورنہ جن راستوں سے ہم منزل تک پہنچنے کو سرگرداں ہیں وہ اتنے پرپیچ ہیں کہ ہم تمام عمر بھٹکتے رہیں گے اور منزل ہمیشہ سراب کی طرح دور ہوتی جائے گی۔ ان سب جھگڑوں بکھیڑوں کو یہیں چھوڑ دو، سارے رشتوں کو اور سب بندروں کو توڑ دو، چلو اپنی دنیا میں چلے۔ تم زنانہ ناولوں کے ڈائلاگ بول رہی ہو، اس دنیا سے الگ کون سی دنیا ہے سوائے عالم ارواح کے؟ نہیں، میرے سامنے ایک عملی صورت ہے، وہ برا مانے بغیر بولی۔ ذرا تصور کرو، دنیا کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ دنیا کی 3 ارب آبادی کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، قطب شمالی سے قطب جنوب تک، ہانگ کانگ سے لاس اینجلس تک، 5 براعظم ہیں، 125 ملک ہیں، سینکڑوں شہر، لاکھوں قصبے، اتنی وسیع زمین پر انسانوں کی اس سمندر میں ایک مرد اور ایک عورت کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں، کسی دور افتادہ خیال اور امکان کی دسترس سے دور ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں جو کسی گمنام اور نادیدہ اور ناشدیدہ گاؤں میں ہو۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں بھاگ جائیں؟ بے شک اخباروں اور کتابوں کی دنیا میں اور ہمارے گھروں میں یہ لفظ مختلف معنی رکھتے ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود لوگ پناہ کے لیے بھاگتے نہیں رہتے؟ ہمت ہوتی ہے تو کبھی بچے، کبھی ماں اور کبھی باپ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں خوشی نہ ہو۔ بزدلوں تو ذمہ داریوں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم سب دن سے بھاگ کر، رات کی آغوش میں اور حقائق سے بھاگ کر خوابوں کی دنیا میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ سب جو مار داڑ، عشق و محبت اور ہنسی مذاق سے بھرپور فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی تو 3 گھنٹے کے لیے عملی زندگی سے بھاگ جاتے ہیں اور اسکرین کی دنیا میں انہیں خوشی مل جاتی ہے۔ جنہیں کہیں خوشی نہ ملے، وہ نشہ یا خودکشی نہ کر سکیں تو عقل و ہوش کی دنیا سے بھاگ جاتے ہیں۔ پاگل خانے کی دنیا میں بھی انہیں خوشی مل جاتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں اور تم اس ملک سے نکل جائیں؟ میں نے آپکو کی طرح کہا۔ ہاں، ذرا سوچو کتنے مجرم ہیں جو اس طرح اپنے اپنے ملک سے نکل گئے اور انہوں نے اپنے وسائل سے دوسرے ملکوں کی شہریت حاصل کر لی۔ رابعہ نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو رابعہ، میں نے کہا، تم قانون کو سمجھتی ہو۔ اتنا تجربہ مجھے بھی ہے کہ غلط نام سے پاسپورٹ کیسے اور کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیچ بدل کے یا فردی نام اختیار کر کے مشرق، مغرب یا شمال جنوب کی طرف نکل جانے کے کتنے راستے ہیں، خشکی کے راستے، سمندری راستے اور ہوائی سفر کے راستے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جتنا پیسہ اب تمہارے پاس ہے اسے زر مبادلہ کی صورت میں باہر منتقل کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ رقم یقیناً اتنی ہے کہ اس سے ہم بقول تمہارے ہانگ کانگ سے لاس اینجلس تک کہیں بھی سکونت اختیار کر سکتے ہیں اور خود کی حفاظت کے لیے آمدنی کے مزید ذرائع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ارادوں میں کھوٹ نہیں، ہم کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے اور جان بچانا کوئی جرم نہیں۔ ہم باقاعدہ شادی کر کے عام لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں، خواہ ہمارے نام کچھ بھی ہو۔ جیسے فلمی دنیا میں ممتاز بیگم کی جگہ مدھو بالا اور یوسف خان کی جگہ دلیپ کمار نے لے لی، اور ویسے ہم مسٹر اینڈ مسز XYZ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ قانون کی دسترس سے دور ہو جانے کے بعد ہم سب آفات، تمام مصائب اور سارے مسائل و فکرمندی سے محفوظ ہو جائیں گے اور میرے مقدمات کی فائلیں بلاخر داخل دفتر ہو جائیں گی، ان کو دیمک چاٹ جائے گی، خود ریکارڈ پر مفرور مجرم کا لیبل لگا رہے گا۔ دم لینے کے لیے اور اینٹی کلائمیکس کی تیاری کے لیے میں نے وقفہ دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کے سلگائی۔ رابعہ جانتی تھی کہ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس میں فیصلہ کن موڑ ابھی باقی ہے۔ ان تمام حقائق کو سمجھتے ہوئے بھی میں نے کچھ دیر بعد کہا، میں تم سے اتفاق نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، نہیں، بقول فلمی شاعر، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ میں ہیرو بننے کی خبت میں مبتلا نہیں اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ فکر مت کرو، میں ایک ایک کو ٹھکانے لگا دوں گا اور دشمنوں کی ایسی تیسی ہم یہیں رہ کے شادی کریں گے، اور جیسا کہ عموماً فلموں میں ہوتا ہے، ویلن کا خانہ خراب ہوگا اور آخری منزل میں ہیرو ہیروئن کی خانہ آبادی ہوگی۔
اصل بات یہ ہے کہ رابعہ مجھ پر اپنی جان کا نہیں دوسروں کی جان کا قرض ہے۔ سب سے پہلے وزیر خان کا دردناک انجام مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کی روح کی سکون کا سامان فراہم کروں۔ جذباتی رشتے سے وہ میرا باپ تھا، اس نے جس نے ایک نیتی اور فراخ دلی سے میری پرورش پر اپنی زندگی قربان کی، اس کا صلہ میں اس طرح نہیں دے سکتا کہ صرف اپنی خوشی کو مقدم سمجھتے ہوئے بھاگ جاؤں۔ ہم کسی دور افتادہ اور گمنام قصبے کے چھوٹے سے گھر میں قانون اور اپنے دشمنوں کے اتاب سے تو محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن خوش نہیں رہ سکتے۔ رابعہ ضمیر کی یہ خلش ہم دونوں کے لیے ساری عمر کا آزار بن جائے گی کہ ہم نے ان سب کے لیے کچھ نہیں کیا جنہوں نے ہماری خاطر جان تک دے دی۔ مظلوم تم بھی ہو، شیلا بھی ہے، یاسمین نام کی ایک لڑکی بھی ہے، پھر گل رخ ہے اور ایک ایماندار کسٹم آفیسر نعیم ہے جو روپوش رہنے پر مجبور ہے۔ میں بزدلی اور کم ہمتی کا تانا برداشت کر لوں گا، اپنی خود غرضی کو جواز فراہم کر دوں گا، لیکن کیا میں اس بات پر خود کو معاف کر سکوں گا کہ میرے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے سے جیت ان کو ہوئی جو ظالم تھے، اپنی طاقت کے ذام میں نعوذ باللہ خود کو خدا سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہر سکندر بخت اگر مفرور مجرم ہو جائے تو دنیا میں صرف وہی پیشہ ور بے ضمیر مجرم رہ جائیں گے جو ڈسلوا ہوں گے اور چودھری دلاور ہوں گے۔ وزیر خان اور سلامت شاہ اور فومانچو اسی طرح بے بسی کے موت مرتے رہیں گے۔ نہیں رابعہ، اس احساس کے ساتھ زندہ رہنے میں میرے لیے خوشی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، دور کہیں سے مؤذن کی صدا بلند ہوئی۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ہر ڈسلوا، ہر چودھری دلاور، ہر خسرو جمشید، ہر ظالم اور فرعون، ہر شیطان اور ہر شکاری سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ وہ بچانے والا ہے اور اس کا ہاتھ مارنے والے کے ہاتھ سے زبردست ہے۔ اس کی عدالت کا قانون اندھا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا نیکی کے مفہوم اور سچ کے وجود کو کہاں سمجھتی اور خود آدمی نے اپنی دنیا کو کب کا تباہ کر دیا ہوتا۔ مجھے رابعہ کے اٹھ کر جانے کا علم نہیں ہوا۔ چشمے تصور میں وہ پیکرے حسن و خوبی میرے مقابل تھا اور میں آنکھیں بند کیے اس چھوٹے سے گھر میں گھوم رہا تھا جو سینکڑوں ہزاروں میل دور دامن کوہ کے ایک چھوٹے سے پرفضا قصبے کے آخری کنارے پر تھا۔ سرخی اینٹوں کی اس مکان کی کھڑکیاں اور دروازے سفید تھے اور اس کی مخروطی چھت پر ایک چمنی کے ساتھ ٹی وی کا انٹینا لگا ہوا تھا۔ اندر آتش دان میں شعلے بھڑک رہے تھے جن کا عکس فائر اسکرین کو روشن کر رہا تھا۔ بند کھڑکیوں کے شفاف شیشوں سے برف باری کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ چھت پر ڈھیر ہو جانے والی برف پھسل پھسل کر نیچے گرنے لگی تھی۔ ٹی وی پر کوئی تصویر بھی نظر آ رہی تھی، لیکن ہم خود تصویر بنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی محبت کے عکس کو روشن دیکھ کر خوش تھے۔ میں اسے نظر نہ ملا سکا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جا چکی تھی، اس کی کرسی خالی تھی۔ وہ خود شاید اندر اپنے کمرے میں بستر پر پڑی اپنے خواب آرزو کی شکست پر آنسو بہا رہی تھی۔ آخر کیا ہو جاتا ہے، اچھی بلی بالغ اور سمجھدار عورتوں کو محبت کرتی ہیں تو سب ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ وہی رومان پرور خیالات کی غیر عملی دنیا میں رہنے والی دادان لڑکی جو صرف جذبات کی زبان سمجھتی ہے اور عقل سے سب رشتے توڑ دیتی ہے۔ میرا گھر، میری جنت، شوہر، میرے سر کا تاج اور میرے بچے، میرے گلشن کے پھول، کیا گاؤں کی الڑ دوشیزہ، کیا اسکول گھر اور کیا وکیل، ان سب کی تمنائیں، خوشیاں اور خواب اتنے عام اور مشترک کیوں ہوتے ہیں؟ فلم ہیروین بھی مطالبہ کرتی ہے کہ چل چلیے دنیا دے اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، اور رابعہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم رہیں ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ بات تو ایک ہی ہے، کوئی سمجھائے کہ بابا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، لیکن اس کے بعد آنسو، شکوے اور ہسٹریا۔ میں اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رابعہ کی بات نے میرے خیالات کے دائرے کا رخ بدل دیا تھا۔ میں اب اپنی زندگی کو لاحق خطرات اور اپنے مقدمات کے بارے میں نہیں، رابعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے فکر مندی کا بارے گراں غائب ہو گیا تھا، اس کی جگہ صرف ایک خیال رہ گیا تھا، وہ مجھے اتنا چاہتی ہے، دیوانگی کی حد تک میری خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہے، اپنا نام، اپنا معزز پیشہ، اپنا گھر اور وطن، اتنا بھروسہ ہے اسے مجھ پر۔ اور اس خیال میں میرے لیے وہ سکون بخش راحت اور مسرت تھی کہ جب میں کھڑکی کے راستے پھر کمرے میں وارد ہوا تو مسکرا رہا تھا۔ محسن آلتی پالتی بارے مہاتما بدھ کی طرح بستر پر بیٹھا تھا اور اس طرح بےعیس و حرکت بیٹھا رہا۔ السلام علیکم، میرے خفت کو چھپانے کے لیے خوش دلی سے کہا، کیا وقت ہوا ہے؟ یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر روبوٹ کی طرح کہا، مگر ایش ٹرے میں ایک ٹوٹا تک نہ چھوڑنا بڑی کمینگی ہے۔ ایک سگریٹ ملے تو مزید گستاخی کروں آپ کی شان میں۔ ضرور ضرور، میں نے سگریٹ کا پیکٹ اس کی گود میں ڈال کے کہا۔ اس نے سگریٹ جلا کے کش لیا اور ڈانٹ کر بولا، یہ کیا ہو رہا تھا باغ میں؟ باغ میں؟ کون سے باغ میں؟ میں نے معصومیت سے کہا، کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کسی بھی باغ میں۔ میری پرنانی ایسے ہی بال بکھرائے راتوں کو باغ میں گھومتی تھی، موسی نے کہا، ان پر ایک جن فریفتہ ہو گیا تھا، خاصا وی آئی پی قسم کا۔ یہ تمہاری پرنانی نہیں تھی، میں نے کہا، رابعہ تھی۔
کہہ رہی ہوگی میرے ساتھ نکل چلو۔ محسن بولا۔ میں اچھل پڑا۔ تو سن رہا تھا؟ نہیں۔ محسن ہنستے ہنستے دورا ہو گیا۔ مگر یہ مخلوق ایک ہی زبان بولتی ہے۔ ہم نے یہ بال ایسی راتیں کالی کر کے سیاہ کیے ہیں، نور چشم دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس لیے سب جانتے ہیں۔ محسن نے مذاق کیا تھا اور اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر غلط نہیں کہا تھا۔ کمال ہے یار، میں نے کہا۔ رابعہ اتنی عقل و ذہانت، اعلیٰ تعلیم اور تجربے کے باوجود بہت کمزور عورت ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ رابعہ کیا چاہتی ہے۔ یار تم دونوں خنو لولو چلے جاؤ، وہاں میری ایک پین فرینڈ ہے۔ محسن نے کہا۔ میں رابعہ سے اتفاق کرتا ہوں، پہلے تو شیلا کے ساتھ ٹمبکٹو چلا جا، وہاں میری ایک پین فرینڈ رہتی ہے۔ میں نے جل بھن کر کہا۔ خیال تو اچھا ہے، محسن نے کہا۔ بس ایسا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو وہیں ڈراپ کرتے ہیں، خواہ فالتو پرسنل پیکج پر خرچ کریں۔ تو خالیہ ٹمبکٹو چلا جا، میں جاتا ہوں خنو لولو اپنی پین فرینڈ سے۔ پین فرینڈ؟ رضوی صاحب نے اچانک اندر آ کے کہا۔ ارے بھائی، ابھی تک یہ بچوں والی خوابی وہ حسب عادت صبح دم لان پر ٹہلنے کے لیے نکلے تھے، مگر ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر ادھر آ گئے۔ محسن نے بڑی اجلت میں پیکٹ چھپایا اور جلتی ہوئی سگریٹ کو پلنگ کے نیچے پھینک دیا۔ اسے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا سکتا۔ السلام علیکم انکل، ہم دونوں نے ایک ساتھ اٹھتے ہوئے بکلا کے کہا۔ رضوی صاحب مسکرائے۔ یہ آج تم دونوں کی سحر خیزی خدا خیر کرے، کوئی دیا گل کھلانے کا خیال ہے؟ نہیں انکل، میں نے بڑی سعادت مندی سے کہا، یہ تو ایک اچھی عادت ہے، انگریز کہتے ہیں نا۔ بالکل بالکل، رضوی صاحب نے بیڈ کے نیچے سے دھوئیں کی بل کھاتی لکیر کو دیکھ کر کہا۔ مگر یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ انگریز یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ضرور ہوگی۔ انہوں نے نیچے جھک کر سگریٹ اٹھائی اور محسن کو پیش کی۔ شوق فرمائیے۔ محسن نے جیب کر سگریٹ لی اور ایش ٹرے میں بجھا دی۔ وہ میرا خیال ہے میں غسل کر لوں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باتھ روم تک پہنچتے ایک اسٹول سے ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گرتے بچا۔ پھر دروازہ کھولے بغیر باتھ روم میں داخل ہونے کی کوشش میں دروازے سے ٹکرایا اور سر سہلاتا دان نکالتا روپوش ہو گیا۔ کہتا رضوی صاحب نے شفقت سے مسکرا کر کہا اور نائٹ گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالے خالی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئے۔ جی، میں نے کہا، سوائے اس کے میں کیا کہہ سکتا تھا؟ جی کیا؟ تم خود کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا۔ الو، آخر تم لوگوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ارے بھائی، جوانی میں تو آدمی گھوڑے گدے سب بیچ کر سوتا ہے، ہم بھی سوتے تھے۔ کیا باتیں کرنے کے لیے دن کم ہے کہ رات کو بھی قربان کیا جائے؟ وکیل اور موکل کس مسئلے پر قانونی موشگافی پر مصروف تھے، اب میرے بوکھلانے کی باری تھی۔ وہ بس یہی، دراصل مسائل اتنے ہیں، پریشانیوں کے باعث خدا نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، پریشان ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور کیا محض پریشان ہونے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ خرابی یہی ہے کہ آرام نہ کرنے سے جسم پر، اعصاب پر اور ذہن پر برا اثر پڑتا ہے۔ رات کو سکون سے سونے کے بعد جو شخص تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے وہ اپنے مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیر، میں کوئی لیکچر دینے نہیں آیا۔ تم عاقل و بالغ ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مختار ہو۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں انکل، میں نے سر کھجا کے کہا۔ تمہارا مشیر اعلیٰ چلا گیا، ورنہ مجھے تم کو خاص طور پر اپنے ساتھ لے جانا پڑتا۔ مجھے تم سے ہی بات کرنی تھی، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ میں نے بلا چوں چراں تعمیل کی اور ان کے ساتھ لان پر آ گیا۔ رات کو شیروانی صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے ٹہلتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نا وہاں؟ میں نے ان کے لہجے کی تشویش کو محسوس کر لیا۔ نہیں، بظاہر خیریت نہیں ہے، رضوی صاحب نے کہا۔